عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ہدایت کے لیے نبوت کا جو سلسلہ چلا تھا وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو گیا ہے۔ چند باتیں ہیں، توجہ کے ساتھ غور طلب باتیں ہیں، اور اگر ان باتوں پہ عقیدہ اور ایمان نہیں ہے تو وہ بندہ صاحب ایمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کلمہ پڑھے پھر بھی مسلمان، وہ منافق ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے نبی کو آخری نبی تسلیم کرتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص پیدا نہیں ہوگا جسے نبوت عطا کی جائے گی۔ اب قیامت تک کا زمانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور قیامت تک آپ کی نبوت جاری اور ساری رہے گی۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نزول فرمائیں گے، لیکن ان کا نزول عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی بعثت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے ہو چکی ہے۔ جب وہ دوبارہ آئیں گے تو اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور آپ کی جو شریعت ہے نا وہ کوئی اور نہیں ہوگی بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی شریعت محمدی ہوگی۔ عقیدہ ختم نبوت ایمان کی بنیاد اور اسلام کی لازمی شرط ہے۔ اس کے بغیر بندہ مسلمان بنتا ہے اور نہ ہی اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ دارہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جس طرح عقیدہ توحید و رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید و رسالت کے انکار سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے انکار سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو مسلمان کرنے کے لیے کلمہ شہادت میں توحید و رسالت کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کا اقرار بھی لیتے تھے، جیسا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما بچپن میں اپنی گمشدگی کا طویل اور دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہ جس کے آخر میں فرماتے ہیں کہ جب میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا تو میرے قبیلے کے لوگ مجھے تلاش کرتے کرتے مکہ شریف پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا اور کہا، زید اٹھو اور ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے جواب میں کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ساری دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا، اور میں آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جانا چاہتا۔ یہ حضرت زید اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں۔ حضور کی رحمت کو تو دیکھیے نا، اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، میری ایک بات اگر تم مان لو تو میں یہ بچہ تمہارے حوالے کر دوں گا، وہ یہ ہے، ان تشہدوا اللہ الہ الا اللہ وانی خاتم الانبیاء ورسلہ۔ اللہ اب سنیے ترجمہ،
کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں انبیاء اور رسل میں آخری رسول اور نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت زید بن حارثہ، اور یہ بڑے پیارے حضور کے صحابی تھے، اور انہوں نے ساری زندگی حضور کے پاس گزاری۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، اب سوچئے کہ خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کو یہ کہا بیٹا اب میں اسے آپ لوگوں کے حوالے کرتا ہوں، یہ جاننا چاہتا ہے تو جائے۔ لیکن حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں اے اللہ کے پیارے محبوب، میں اپنے باپ کو بھی کہتا ہوں، قبیلے والوں کو بھی کہتا ہوں، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، میں نے جو دروازہ پکڑ لیا ہے اسی دروازے پہ مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ساری زندگی گزاری، اور جب حضور معراج کی رات گئے نا تو واپس پلٹے، چونکہ آپ کی والدہ جو تھی آپ کے پاس تھی، تو واپس پلٹے نا تو کہا اے زید کون سا عمل کرتا ہے کہ میں نے تیرے قرآن پڑھنے کی آواز جنت سے سنی ہے؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ شریف میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے، حضور نے فرمایا بتا تو صحیح نا کون سا عمل کرتا ہے؟ تو جبریل امین نے آ کے بتایا یا رسول اللہ یہ ماں کا فرما بردار ہے، اپنی ماں سے پیار کرتا ہے، اور جب ماں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، الفت رکھتا ہے، تو یہ مکے میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے اور اس کے قرآن پڑھنے کی آواز جنت میں گونجتی ہے۔ یہ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا بنایا، وَأَنِّي خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَرُسُلِهِ، فرمایا میں انبیاء اور رسل میں آخری رسول اور نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت بڑا نازک اور حساس عقیدہ ہے، اگر اس میں تھوڑا سا بھی شک اور تردد پیدا ہو جائے تو آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، آپ سمجھتے ہیں نا امام اعظم ابو حنیفہ کو؟ ہم سب حنفی ہیں، 4 امام ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو۔ امام صاحب نے فرمایا من طلب منہ علامتاً فقد کفرا، غور طلب بات ہے، جو اس سے نبی ہونے کی علامت اور دلیل بھی طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ہم دلیل تجھ سے مانگے، ہم تو تمہیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے، تو کافر ہے، اور جو دلیل طلب کرے گا امام صاحب کا فتویٰ ہے کہ وہ بندہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اپنے نبی کو بغیر دلیل کے آخری نبی مانتے ہیں، کیونکہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں شک کر رہا ہے، اور ایک مسلمان کے دل میں یہ شک نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے کھلے الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا لا نبی بعدی، بولو سارے لا نبی، مل کے لا نبی، اس کا مطلب یہ ہے میرے بعد کوئی نبی، بولو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو قربان جائیں، یہ اللہ کے لاڈلے محبوب کا اپنا فرمان ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا تو کجا، نبی بننے کی تمنا کرنا یا دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس طرح نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے،
اسی طرح نبوت کی تمنا اور خواہش کرنے والا بھی کافر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پہ زندگی اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔